اس آیت کا آخری حصہ ہے ہدی للمتقین کہ یہ جو کتاب ہے یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متقین کا ہی لفظ صرف کیوں استعمال کیا۔ تو ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ایکچولی یہ کتاب جو ہے یہ صرف متقیوں کے لیے نہیں ہے، یہ مطلب کہ اپنے اندر کوئی محدود اسکوپ نہیں رکھتی۔ یہ کتاب جو ہے یہ عوام الناس کے لیے ہے، لوگوں کے لیے ہے، پورے اس روئے زمین میں رہنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ جس طرح کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے اور یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہاں ھدی للمتقین کا لفظ نہیں آیا، ھدی للناس کا لفظ آیا ہے۔ بات صرف سمجھنے کی یہ ہے کہ لوگوں میں سے جو اپنے اندر تقویٰ رکھتے ہیں یا جو اپنے اندر ایک جستجو رکھتے ہیں سچ کو تلاش کرنے کی، سچ کو پانے کی، یا وہ لوگ جو اپنے اندر جستجو رکھتے ہیں اللہ کو پانے کی، اللہ سے ڈرنے کی اور اللہ کے احکامات کو جاننے کی، تو ایسے لوگوں کو بیسیکلی متقی کہا گیا ہے۔ اور یہ کتاب پھر ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کا جو ہے وہ سبب بنتی ہے۔ ویسے تو یہ کتاب جو ہے دیٹ از کامن ٹو all the people and all the individuals on this earth، جیسا کہ ھدی للناس کا لفظ استعمال ہو چکا ہوا ہے، لیکن یہ راہ راست پر کتاب جو ہے ذریعہ صرف کن لوگوں کا بنتی ہے؟ جو متقی لوگ ہوتے ہیں۔ اب اگلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ متقی لوگ ہوتے کون سے ہیں، یا کس قسم کے لوگوں کو یا کن کو متقی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں لفظ تقویٰ کو دیکھنا پڑے گا کہ آخر تقویٰ کا معنی ہے کیا۔ جب ہم تقویٰ کا معنی دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ معنی یہ آتے ہیں کہ تقویٰ جو ہے وہ کسی ڈرانے والی چیز سے اپنی نفس کو بچانا اور اپنی نفس کی حفاظت کرنا، یعنی کہ اپنی نفس کو بچانا اور اپنی نفس کی حفاظت کرنا، یہ تقویٰ کہلائے گا۔ اور کبھی جو تقویٰ جو ہے وہ خوف کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ خوف دنیا میں کسی چیز کا خوف نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف ہے۔ اور اس کے علاوہ تقویٰ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ چیزیں ہیں اس کو اختیار کرنا، اور جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دینا۔ یہاں تک کہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جس کے بارے میں کوئی کلیئر کٹ چیزیں نہیں ہیں کہ آیا وہ حلال کے زمرے میں جائیں گی یا حرام کے زمرے میں جائیں گی۔ تو متقی لوگ جو ہوتے ہیں وہ جو ڈاؤٹ فل چیزیں ہوتی ہیں وہ اس ڈومین میں بھی داخل نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے ان ڈاؤٹ فل چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اپنی نفس کو بچانے والے لوگ، اپنی نفس کی حفاظت کرنے والے لوگ، حلال اور حرام کی تمیز کرنے والے لوگ، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے والے لوگ، اللہ کی حدود کو پار نہ کرنے والے لوگ، یہ سارے لوگ جو ہے یہ متقی کہلواتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ آل عمران میں آتا ہے ایک آیت میں اتقوا اللہ حق تقاتی کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، یعنی کہ متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جتنا ہو سکے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمیں متقیوں کی جو پکچر ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے، یعنی کہ تقویٰ جو ہے وہ خشیت الہی کا نام ہے۔ اور ہم تقویٰ کو مزید دیکھیں تو تقویٰ جو ہے وہ توحید پر ایمان، توبہ، اطاعت، ترک معصیت اور اخلاص کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کے ہر عمل میں جو ہے وہ ایک اخلاص پایا جائے، وہ ایک خلوص پایا جائے۔ اور وہ خلوص کیا ہو، وہ اخلاص کیا ہو کہ میں جو کام بھی کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ متقی جو شخص ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنی نفس کو خوش کرنے کے لیے وہ کوئی بھی کام نہیں کرتا، اپنی ذات کو خوش کرنے کے لیے وہ کوئی بھی کام نہیں کرتا، بلکہ اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، صدقہ و خیرات بھی دیتا ہے، تنہائی میں بھی اور لوگوں میں بھی اگر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کر رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایک ہی نیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ متقی لوگوں کی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے میں یہاں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، تناجش نہ کرو، یعنی کہ ایک دوسرے کو پھنسانے کی کوشش نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے روح گردانی نہ کرو،
اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے، اس کو رسوا نہ کرے اور اس کو حقیر نہ جانے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ ساری نشانیاں جو ہیں یہ متقی آدمی کی ہیں، اور جس شخص کے اندر یہ ساری خوبیاں پائی جائیں تو یہ کتاب کیوں نہ اس شخص کی رہنمائی کرے، اس شخص کی ہدایت کرے، اور اس شخص کو ایسا کیوں نہ بنا دے جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے۔